کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا برہٹ اور اس کے قرب و جوار میں ہمارا یہ پورا گاؤں 80 85 150 200 یہاں کوئی شرک ورک نہیں ہوتا، اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو غافل نہ ہو، چور غفلت ہی کے اندر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سچے پکے مومن ہو، یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا کر سکتا ہاں اگر تم مومن ہو۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، اگر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، رب کی قسم ہے بڑے بڑے طوفان ہٹ جائیں گے، بڑے بڑے شیطان راہوں سے دور ہو جائیں گے، تمہارا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا۔ آج تم چلاتے ہو کہ صاحب وہ فلانا مار رہے ہیں، فلانا یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہم پریشان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ وجہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ، ہم شریر ہیں، بدماش ہیں، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں مارتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں مارتی، لیکن اگر بیٹا سخت بدماشی کرے، حکم کی نافرمانی کرے، باپ کے سامنے شرارت کرے، باپ کے منع کرنے پر بھی وہ نہ مانے، باپ کی مخالفت کرے، ماں کی مخالفت کرے، کوئی بھی باپ اور کوئی بھی ماں صبر نہیں کرے گی، اسے کھینچ کے تماچا مارے۔ یہ تماچے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میدان جنگ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جنگ ختم ہو چکی، ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرا بچہ جو جنگ کی کشمکش میں غائب ہو گیا، تلاش کرتی پھر رہی ہے، میرا بچہ کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اگر اپنے بچے کو پا جائے تو کیا یہ دوبارہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا اسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو پا کر کے آگ میں ڈال دے گی۔ اتفاقاً اس کا بچہ نظر آ گیا اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگا کر اس کے منہ میں اپنے دودھ ڈالے اور وہ بچہ پینے لگا۔ اللہ اکبر! یہ محبت، یہ شفقت کا منظر صحابہ کو دکھا کر اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ آگ میں اپنے بچوں کو ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کبھی آگ میں اپنے بچوں کو نہیں ڈال سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ارحم الراحمین ہے، اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ عزیزو، اللہ اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا۔ تو جہنم کے کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے کام بتا دیے کہ جنت میں جانے والا کون سا عمل ہے اور جہنم میں جانے والا کون سا عمل ہے۔ سب سے بڑا عمل جو جہنم میں پہنچانے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یاد رکھو، شرک کبھی نہ کرنا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا حملہ تمہارے عمل پر بعد میں ہوگا، تمہارے ایمان پر سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اسے کافر بنا دو، اسے مشرک بنا دو، کسی بھی طرح سے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاؤ، اسے شرک کے اندر ملوث کر دو، اسے کسی درگاہ، کسی مزار۔ اور میرے عزیزو، میری بات سننے والوں، میں علماء حضرات سے بھی یہ کہوں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا برہٹ اور اس کے قرب و جوار میں ہمارا یہ پورا گاؤں 80 85 150 200 یہاں کوئی شرک ورک نہیں ہوتا، اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو غافل نہ ہو، چور غفلت ہی کے اندر حملہ آور ہوتا ہے۔ تم غافل ہو جاؤ گے اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے آل اولاد سے، اور شرک نہیں بتلاؤ گے، توحید کا درس نہیں دو گے، تو شیطان کبھی بھی ان کے اندر توحید بتلا کر شرک کے اندر ملوث کر دے گا، کہے گا یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ جیسے آج دیکھ رہے ہو آپ، درگاہ پہ جانا بھی دین ہے، چادر چڑھانا بھی دین ہے، وہاں سجدے کرنا بھی دین ہے، قوالیاں گانا بھی دین ہے، بھنگڑے ڈالنا بھی دین۔ بتایا جا رہا نہیں بتایا جا رہا؟ اور جو اس کی مخالفت کرے کہتے ہیں کہ یہ بد دین ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھکانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون بتلا رہا؟ ہمارے ہی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تم کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ! کیوں؟ انہوں نے بے دینی کو دین کیسے سمجھ رکھا ہے؟ شیطان نے ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالُهُمْ، اللہ نے، شیطان نے ان کے عمل کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا ہے۔